اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 46 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی گمراہی، اللہ کے کلام میں تحریفیں کرنا، اللہ کی ہدایات کو نہ ماننا اور حق سے روگردانی کا بیان ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوما ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ سورہ نساء کے ان آیات کا ترجمہ ہے: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے محل سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے۔ وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائنا، دین میں عیب لگانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، اور سنو اور ہم پر نظر کرو، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا، مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم۔ سورہ نساء کے ان آیات کی تفسیر ہے: اللہ کی کتاب کسی گروہ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس سے اپنی سوچ اور اپنے عمل کو درست کرے، مگر جب آسمانی کتاب کی حامل کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کے یہاں ہوا، تو خدا کی کتاب سے وہ ہدایت کے بجائے گمراہی کی غذا لینے لگتی ہے۔ خدا کے احکام اس کے لیے خشک جزیاتی بحثوں کا موضوع بن جاتے ہیں۔ اب اس کے یہاں اعتقادیات کے نام پر فلسفیانہ قسم کی مشگافیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ اس کے لیے ایسی سرگرمیوں کی تعلیم دینے والی کتاب بن جاتی ہے جس کا آخرت کا مسئلہ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنی روایتی نفسیات کی وجہ سے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر بات کو خدا کی بات ثابت کریں۔ وہ اپنے عمل کو دینی جواز فراہم کرنے کے لیے خدا کی کتاب کو بدل دیتے ہیں۔ خدا کے کلمات کو اس کے موقع اور محل سے ہٹا کر وہ اس کی خود ساختہ تشریح کرتے ہیں۔ وہ الفاظ میں الٹ پھیر کر کے اس سے ایسا مفہوم نکالتے ہیں جس کا اصل خدائی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہود کو کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خدا کی کتاب کے الفاظ پڑھنے کو ملے، مگر خدا کی کتاب پر عمل کرنا جو اصل مقصود تھا اس سے وہ دور رہے۔ لفظ کے معاملے میں وہ حامل کتاب بنے رہے، مگر عمل کے معاملے میں انہوں نے عام دنیا دارانہ قوموں کا راستہ اختیار کر لیا۔ مزید یہ کہ عام لوگ دنیا داری کو دنیا داری کے نام پر کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈھٹائی کی اپنی دنیا داری کے لیے خدا کی کتاب سے سند پیش کرنے لگے۔ پھر ان کی گمراہی اپنی ذات تک نہیں رکی، وہ اپنے کو خدا کے دین کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ اس لیے جب غیر یہودی عربیوں نے پیغمبر آخر الزمان کا ساتھ دینا شروع کیا، تو یہود اپنی دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے خود پیغمبر کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات میں طرح طرح کے شوشے نکال کر لوگوں کو اس شبہے میں مبتلا کرنا شروع کیا کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ محض ذاتی حوصلہ کے تحت دین خدا کے علمبردار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ مگر اس مارکے میں اللہ غیر جانبدار نہیں،
وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے وفاداروں کا ساتھ دے گا اور انہیں کامیاب کر کے رہے گا۔ لعنت دراصل بے حسی کی آخری صورت ہے۔ آدمی کی بے حسی جب اس نوبت کو پہنچ جائے کہ اس کو حق اور ناحق کی کوئی تمیز نہ رہے تو اسی کو لعنت کہتے ہیں۔